بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، غصہ انسان کی عقل کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، فتنہ و فساد کو جنم دیتا ہے اور مختلف قسم کی خرابیاں اور فسادات اس کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. غصہ ایک تو دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے، ایک تو اخروی معاملات میں ہوتا ہے. دنیاوی معاملات میں مثلا خاندانی امور، گھریلو الجھنوں پر آنے والا غصہ، یہی وہ غصہ ہے جس کو قابو میں رکھنا، بات کو بگڑنے سے بچانا اور اس کے اظہار میں نہایت عقل مندی اور دانش مندی اور حوصلے کا اور اسی طرح ہمت اور قوت سے کام لینا ایک سچے مومن کی خاص پہچان ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصے کی نہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے، لا تغضب، غصہ مت کرو، یہ اسی قسم کے غصے کو کنٹرول کرنے کا ہے. اور دوسرا غصہ وہ اخروی معاملات میں ہے، احکام شریعت کو توڑنے، سنت نبویہ کو پامال کرنے، فرائض و واجبات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے غصے کا آنا، مثلا نماز کو چھوڑنا، حرام کاری میں مبتلا ہونا، داڑھیوں کا منڈوانا اور گانے بجانے کی محفلوں کو دیکھ کر غصے کا بھڑک اٹھنا. یہ غصہ شریعت کی نظر میں عیب والا اور ناپسندیدہ نہیں، بلکہ ایمان کامل کی علامت ہے. انسان کی دینی حمیت اور اسلامی غیرت کو اجاگر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مواقع پر دینی امور کی خلاف ورزیوں کو دیکھ کر غصہ اور ناراضگی کا اظہار کرنا بہت سی روایات سے ثابت ہے. یہ غصہ پسندیدہ ہے، شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن اس کا اظہار جو ہے، اس کے اظہار کرنے میں بھی انسان آزاد نہیں ہے. مثال کے طور پر گناہوں میں مبتلا شخص کو دیکھ کر برملا نفرت کا اظہار کر دیا، سب کے سامنے نفرت کا اظہار کر دینا، اس کے ساتھ ذلت کا برتاؤ کرنا اور سخت لہجہ اور لوگوں کے سامنے ایسی گفتگو کرنا جس کی وجہ سے اس کی حقارت ہو، یہ مناسب نہیں ہے. جس کی وجہ سے دوریاں بڑھیں، عداوتیں جنم لیں اور طرح طرح کی خرابیاں پھیلے اور پیدا ہوں، اس کی شریعت نے گنجائش نہیں دی ہے. اس کے برخلاف اگر دینی تنزلی کو دیکھ کر غصہ آئے، اس کو پیار بھرے انداز میں نرم لب و لہجے سے تنہائی میں اس کو نصیحت کی جائے تو اس کا زبردست اثر ہوگا. گناہ کا ارتکاب کرنے والا شرمندگی اور ندامت اس کو ہوگی اور اس طرح اس کی اصلاح ممکن ہوگی. گویا سمجھداری کی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے کہ کبھی بھی حکمت کو، سمجھداری کو نہیں چھوڑنا چاہیے. خصوصاً دینی اصلاح اور تبلیغ دین کے مواقع میں کبھی بھی حکمت کو اور دانائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ حکمت اور سمجھداری کے ساتھ
عمدہ نصیحتوں اور خوبصورت انداز گفتگو کے ذریعے انسانوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دے، تو اللہ نے اس میں حکمت کا تذکرہ فرمایا۔ تجربہ بھی اسی کا یہی بتاتا ہے کہ حکمت کے تقاضوں پر عمل وہی لوگ کرتے ہیں جو مخلص اور سچے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی دینداری کا ڈھونگ رچانا چاہتے ہیں، دوسروں پر رعب ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی حیثیت و شخصیت کے دائرے سے اوپر اٹھ کر کسی کو برسر عام ذلیل و خار کرتے ہیں، وہ دین کے خادم نہیں بلکہ دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ خلوص و للہیت، تقوی و طہارت اور اہل اسلام کے قلوب پر اثر کرنے کے حوالے سے اولیاء اللہ نے جس مقام و مرتبے پر اپنا مقام بنایا تھا، اس میں ہر کس و ناکس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ اس لیے نہایت احتیاط کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بالخصوص سامنے والے کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے جذبات میں اتنا کہہ دیا کہ وہ اس کا اہل نہیں تھا، یا یہ کہ اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی تھی تو اس الٹا وبال ہمارے اوپر آئے گا۔ تو اس وجہ سے اخروی معاملات میں بھی حکمت اور دانائی کو خرچ کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے غصے کو کنٹرول میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قابو میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔